اور یہ تو افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم صحیح پاکستانی ہیں۔ اب آپ بتائیں ان حالات میں میں قوم سے پوچھتا ہوں، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، میں حکومت سے پوچھتا ہوں کہ پھر آپ بتائیں تو پاکستانی کون ہیں جنہوں نے اپنی جانیں لٹا دیں، قربانیاں دیں، پاکستان فوج کے ساتھ لڑے، پاکستان بچانے کی کوشش کی؟ ان کو میں ایز اے فوجی یہ چیز سمجھتا ہوں کہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، فوج اصول ہوتے ہیں، مگر وہ آپ پوری کریں۔ اور آپ کو اگر ان میں سے کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شک کی کیس ہے تو بے شک آپ ان کی انویسٹیگیشن کرائیں، چاہے آپ سب کی کرا لیں، مگر اس کے بعد تو کریں۔ مگر آپ تو سراسر بالکل ہی ان کو رد کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ قانون سازی بھی کرنی پڑے گی، تو کی جائے، اس میں کیا ہے۔ مگر یہ مجھے معلوم ہے، چونکہ میں ایک 3 عرصے سے میں کسی نہ کسی صورت میں اس میں وابستہ ہوں، اور الحمدللہ ہماری فوج اور ہمارے لوگ اب اس چیز پہ وہ دھیان انہوں نے دینا شروع کیا ہے، خاص طور پہ ہمارے چیف جنرل باجوہ۔ تو معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ایسٹ پاکستان سول آرم فورسز کی طرف سے بھی ایک پذیرائی ہوئی ہے ایسٹ پاکستان سول آرم فورسز والوں کی، اور وہ مختلف شہروں میں جا رہے ہیں، خود جا رہے ہیں، ان کے پاس چل کے جاتے ہیں، ان کے گھروں پہ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ جب 50 سالوں کے بعد کوئی ان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بھی شک کرتے ہیں، صحیح کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس قوم میں بھی یہ شک ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی فراڈ کر رہے ہیں، یہ پھر ہمارے ساتھ کوئی ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کیا استعمال کریں گے یہ؟ ہم تو بہت استعمال ہو چکے ہیں، اور قوم کے لیے اگر یہ ہمیں استعمال کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ آج بھی سب سے اگر اونچا کوئی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے تو وہ بہاری ہے۔ آپ بھی دیکھیں ان جلسوں میں، جلوسوں میں، یا کسی فنکشن میں ہر بہاری اپنے کو صحیح پاکستانی سمجھتا ہے۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے